جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کا 1 گھنٹہ 50 منٹ کی ڈیبیٹ دیکھنے کے بعد میں اپنی اس مختصر ویڈیو میں سبھی پوائنٹس تو کور نہیں کر سکتا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جاوید صاحب کو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جیسے بنیادی فلسفے کی سمجھ نہیں آئی۔ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سر، میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کنٹینجنسی کا مطلب اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو اور کتنے آسانی سے سمجھاؤں میں، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ اپنی کنٹینجنسی اردو میں بول سکتے ہیں۔ اور علمی مباحثے میں اس نوعیت کی دلیل کو نہ سمجھ پانا خود ایک بہت بڑی کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ یہ آرگیومنٹ ایسا تھا جو جاوید اختر شاید پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ ذرا امیجن کرو، تم ایک ویران جزیرے پر ہو، آس پاس کچھ بھی نہیں، اچانک تمہیں ریت پر ایک گلابی رنگ کی پلاسٹک بال نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم یہ کہو گے کہ یہ بال خود بخود یہاں آ گئی، کسی نے نہیں بنائی، کسی نے نہیں لائی؟ نہیں نا، کیونکہ ہر کمپلیکس چیز کے پیچھے کوئی کاز ہوتا ہے۔ یہی پوائنٹ تھا جو اس ڈیبیٹ میں مس ہوا۔ اگر ایک چھوٹی سی پلاسٹک بال بغیر بنانے والے کے ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ پوری یونیورس، اتنا کمپلیکس سسٹم بغیر کاز کے کیسے بن گیا؟ یہی کانسیپٹ کہلاتا ہے کنٹینجنسی، یعنی ہر چیز کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ موجود ہیں کیونکہ آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ اس لیے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ تھے۔ یوں ایک پوری چین بنتی چلی جاتی ہے، لیکن ایک پوائنٹ ہے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم موجود نہ ہوتے۔ اسی لیے عقل کہتی ہے کہ ایک ایسا نقطہ ہونا ضروری ہے جو خود کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو، بلکہ سب اسی پہ ڈیپینڈڈ ہو۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو پوری کائنات بنائی ہے تو خدا کو کس نے بنایا، تو یہ ایک اسٹوپڈ قسم کا سوال ہے، کیونکہ جب ہم یہ مان لیں کہ کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہوگا تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکنے والا۔ کئی مقامات پر ایسا محسوس ہوا کہ جاوید صاحب کسی نقطے پر مؤثر دفاع نہ کر سکے تو گفتگو کا رخ ہی بدل دیا گیا، یا اسی بات سے پیچھے ہٹنا پڑا، جیسے میجورٹی والی بات پر وہ ہار مان گیا اور رجوع کر لیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل، میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کا یہ اس کے بعد کلوز کا اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا، پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں، پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ جاوید صاحب کی طرف سے گفتگو میں بار بار ایموشنل آرگیومنٹس کا سہارا لیا گیا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ غزہ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، دیکھیں دو ورلڈ ویو ہے، ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو، ایک تھیسٹک ورلڈ ویو ہے۔ بچے مر رہے ہیں دونوں ورلڈ ویو میں، لیکن ہمارا ورلڈ ویو کہہ رہا ہے کہ ریکمپنس ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مرنا بیکار جانے والا ہے، کوئی اس کا ریکمپنس نہیں ہے، چونکہ ان کے یہاں آخرت اور اللہ کا کوئی تصور یا گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حالانکہ ابتدائی مرحلے میں ہی مفتی شمائل صاحب کی طرف سے گفتگو کی بنیادی شرائط واضح کر دی گئی تھی، اور یہ طرز استدلال انہی اصولوں کے خلاف تھا۔